جناب نیاز احمد جکڑ صاحب، جناب جواد حسین صاحب، جناب علی گور خان صاحب، سید جاوید علی شاہ جیلانی صاحب، مس شز فاطمہ خواجہ، محترمہ جناب ذوالفقار علی بند صاحب، جناب مجاہد علی صاحب، سید نوید قمر صاحب، رانا تنویر حسین صاحب، چودھری محمد شہباز بابر صاحب، چودھری افتخار نذیر صاحب، سید خورشید احمد شاہ صاحب، چودھری محمد برجیز طاہر صاحب، جناب محمد ریاض ملک صاحب، جناب فاروق حبیب صاحب نے ایوان سے رخصت کی درخواستیں کی ہیں. کیا درخواستیں منظور ہیں؟ منظور ہیں. جی غلام بی بی بروانہ صاحب، آپ بات کرنا چاہ رہی تھی. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں جس ذات پاک کے حوالے سے اپنی حاضری پیش کرنا چاہتی ہوں وہ شان ہے کہ جن کی شان اس کائنات میں کسی تعریف کی محتاج نہیں. یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اس موقع پہ میں اس ایوان کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جس کو یہ اعزاز حاصل ہوا. نائب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ان تمام اراکین کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے اپنی حاضری پیش کی. اس حوالے سے اس شخص کے خلاف مذمتی قرارداد پیش کرتے ہوئے کہ جس نے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں گستاخی کرنے کی جسارت کی اور کہ جس کا قرارداد کا حصہ بننا مجھے بھی نصیب ہوا. نائب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں اس حوالے سے اپنی حاضری پیش کرتے ہوئے کہنا چاہتی ہوں کہ مولوی اشرف جلالی نے سیدہ کائنات، جگر گوشہ سرور کائنات، خاتم نبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مادر حسنین کریمین، بانو مولا علی شیر خدا، جگر گوشہ رسول کریم، طاہرہ زاہدہ عابدہ، جگر گوشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیر النساء، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جو غیر مناسب الفاظ بولنے کی جسارت کی، میں یہاں سر ایوان اس کی سخت مذمت کرتی ہوں اور یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس سے تمام اہل ایمان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی اور خصوصاً آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل اس جسارت کی وجہ سے اور اس کی ناپاک جسارت کی وجہ سے زخمی ہیں. نائب اسپیکر، سیدہ پاک مخدومہ کائنات، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات کو اپنا حصہ قرار دیا. آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور آپ فخر کائنات ہیں. اس موقع پر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ مولوی اشرف جلالی نے اس بارگاہ کے ادب و احترام کو بالائے طاق رکھ کر بے ادبی کی جسارت کی، جس کی میں سر ایوان سخت مذمت کرتی ہوں اور اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتی ہوں. میں آخر میں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب اس شان کے حوالے سے بس یہی کہنا چاہوں گی کہ بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. شکریہ. بہت شکریہ جی محسن داور صاحب. بہت شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. میں ایک انتہائی ضروری مسئلہ یہاں پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. 2 دن سے ہمارے ضلع کرم کے 2 قبائل بالش خیر اور پاڑا شمکنی کے مابین ایک تنازع جو کہ کافی پرانا زمینی تنازع تھا وہ چلا رہا ہے، لیکن کل سے وہاں پر ان دونوں کے درمیان ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے اور کافی بھاری اسلحہ بھی وہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے. 10 کے قریب افراد اس میں، مجھ تک جو انفارمیشن ہمیں پہنچی ہے کہ 10 کے قریب افراد اس میں جاں بحق بھی ہو چکے ہیں. تمہاری گزارش ہوگی حکومت سے کہ اس چیز کو جتنا سیریسلی وہ لے سکتے اتنا سیریسلی لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بڑا میں پچھلے دنوں جو اسکول ٹیچر جس کی ایکسٹرا جوڈیشلی کلنگ ہوئی تھی عرفان اللہ افریدی، اس کے خلاف بھی جو وہاں پر دھرنا بیٹھا ہوا ہے وہ موو ہو گیا ہے.
पेशावर असम्बली के सामने वो एहतजाज कर रहा है, तो उनका मुतालबा भी यही है कि तहकीकात कराई जाए। बहुत शुक्रिया जी। जनाब आगा हसन बलोच साहब। जनाब स्पीकर साहब, 2 दिन कबल यहाँ एक वफाकी वज़ीर जिसका नाम शेख रशीद है, उन्होंने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकज़ी सदर सरदार अख्तर जान मेंगल और बलोचों के बड़े कबाइल मेंगल्स के हवाले से नाज़ेबा अल्फाज सोशल मीडिया में उन्होंने बात की। तो इस हवाले से मैं आज ये कहना चाहूँगा कि उसे तारीख़ के बारे में कोई इल्म नहीं। अगर तारीख़ के बारे में इल्म होता तो ज़रूर जब अंग्रेज़ साम्राज्य बर-ए-सग़ीर आए, बलूचिस्तान आए, तो नूरा मेंगल इन्हीं की फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, उन्होंने अंग्रेज़ को शिकस्त दी। अगर सरदार अताउल्लाह खान मेंगल के फैमिली के बारे में अगर कोई जाने, तारीख़ के बारे में माजी में देखे, तो फ़ख्र अफ़गान बादशाह खान साहब से कोई पूछे, वली खान साहब से कोई पूछे, या बलूचिस्तान के गांधी खान शहीद से कोई पूछे, या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से कोई पूछे, किस ख़ानदान ने जिस साबित कदमी के साथ मुख्तलिफ अदवार में आमरीत, सिविल डिक्टेटर का मुकाबला किया, आज शेख रशीद जैसे लोग, मैं तो समझता हूँ कि अगर मैं उसके बारे में बात भी कर रहा हूँ, मैं अपना तवीन कर रहा हूँ, तो आके सरदार अताउल्लाह खान मेंगल के खालिद बात करता है। जनाब स्पीकर साहब, आपका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। आज पूरा बलोच कौम शेख रशीद के इस नाज़ेबा अल्फाज से उसकी मजम्मत कर रहे हैं और शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। अगर सरदार अताउल्लाह खान मेंगल के फैमिली के बारे में पूछो तो मुफ्ती महमूद साहब, हज़रत मुफ्ती महमूद साहब से पूछो कि उन्होंने कई साल पंजाब की जेलों में गुजारा, लेकिन कभी भी बलूचिस्तान के हकूक़ से दस्तबरदार नहीं हुए। जनाब स्पीकर साहब, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो गेट नंबर 4 का कोई शख्स नहीं था। आप मुख्तलिफ औकात में कभी शहबाज शरीफ साहब के पास, कभी नवाज शरीफ साहब के पास, कभी इमरान खान साहब के पास, कभी मुशर्रफ के पास घुटने सजदा रेज़ होकर वज़ारत की भीख मांगते हो। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने अगर तहरीक इंसाफ के साथ एक इत्तेहाद किया, हुकूमत का सपोर्ट किया, लेकिन वज़ारतें हमने कभी भी नहीं मांगी। आज आप ऐवान परवेज़ खटक साहब गवाह है कि मुख्तलिफ औकात में वज़ारतें हमें पेश की गई, लेकिन बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने कहा नहीं, हम बलूचों के उस 6 नुकात पर, उस 6 नुकात की इज्तिमाई मामलात पर हम बात करना चाहते हैं। जनाब स्पीकर साहब, अगर हम नीचे गिर जाए, हमारी तारीख़ है, तहज़ीब है, तमद्दुन है, हम इसलिए नाज़ेबा अल्फाज़ ऐवान में नहीं कहना चाहते हैं। अगर हम नीचे गिर गए तो आपकी तारीख़, आपने जो भी किया है पूरी ज़िंदगी में, तो आप राजा बाजार और लाल अवेरी का रास्ता भूल जाओगे अगर हमें गिरना ना दिया जाए। मैं आखिर में जनाब स्पीकर साहब बिलावल भुट्टो की उस बात पर अपना खिताब ख़त्म करूँगा कि इस घर की गलाज़त पर तो बात की जा सकती है, लेकिन इस शख्स के बारे में बात नहीं की जा सकती। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जी जनाब जी असलम बोतानी साहब। जनाब स्पीकर साहब, आगा हसन बलोच की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं भी ये कहूँगा कि सरदार अख्तर मेंगल बलूचिस्तान के एक बहुत अहम रहनुमा हैं और बहुत एक अहम पार्टी के सरबराह हैं। अगर उसने हुकूमत से इत्तेहाद तोड़ा है, वो उसका एक ज़ाती पार्टी का फ़ैसला है, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं। लेकिन एक वफाकी वज़ीर इस तरह नाज़ेबा अल्फाज किसी बलोच कौम के लिए कहे, किसी लीडर के लिए कहे, इसकी मैं मज़म्मत करता हूँ। जनाब स्पीकर, सियासत में लोग नाराज़ भी होते हैं, साथ भी मिलते हैं। हो सकता है अगर कल मेंगल साहब आ भी जाए वापस, लेकिन इस वज़ीर साहब ने जो गुफ्तगू की है, उसने उसके वापसी के दरवाज़े बंद कर दिए हैं। मेरे ख़्याल में कोई भी ये वफाकी वज़ीर साहब जो हैं, उन्होंने इस तरह करके कोई इमरान खान
کی خدمت نہیں کی ہے بلکہ اسے نقصان پہنچایا ہے، اس نے کسی کے ایگو کو ہرٹ کیا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ کسی ادارے کا نام لیا جائے کہ یہ کہاں جائیں گے، یہ ادھر ہی آئیں گے، اور انڈائریکٹ وے میں کہا جائے کہ فلاں ادارہ ان کو لے آئے گا۔ یہ سر توہین ہے اختر مینگل کی بھی، اس ایوان کی بھی، اور ہم سب کی۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں وفاقی وزیر جو سنجیدہ وفاقی وزیر ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں، کیونکہ اس طرح تو سر کوئی اگر روٹ کے جاتا ہے تو اس طرح تو نہیں منایا جاتا ہے کہ اس کو تانے دیے جائیں اور اس کی کردار کشی کی جائے۔ میں اس وفاقی وزیر کے اس بات کی مذمت کرتا ہوں جو اس نے اختر مینگل اور مینگل قبائل کے بارے میں کیا ہے۔ جی جناب فواد احمد چودھری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بات ہو رہی ہے، مینگل صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں اور اس ایوان کے رکن ہیں، اور ان کی اہمیت جو ہے وہ ایک سیاسی رہنما کے طور کے اوپر بلوچستان سے تعلق رکھنے والے تمام ہی جو سیاسی رہنما ہیں اور پورے پاکستان سے تعلق رکھنے والے تمام سیاسی رہنما ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اب ہم بجٹ پاس ہونے کے اگلے دن جو ہے ہماری ضرورت یہ ہے کہ آج ہم ایک نئے مالی سال کی ابتدا کی ہے، ہم نے اس سال کو ہم اصلاحات کا سال بنائیں۔ ہم سارے لوگ جو یہاں پر جمع ہیں یا جو آئے ہیں، یہ سر سارے ہم لوگ ایک سٹیج کے، جیسے شیکسپیئر نے کہا تھا نا کہ ہر شخص یہ سٹیج کے اوپر آتا ہے، اپنا کردار ادا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی آج ہیں، کل نہیں ہوں گے، ہم سے پہلے بھی کل تھے، وہ آج نہیں ہیں۔ ہماری پرفارمنس جو ہے وہ بتائے گی کہ کل کے لوگ ہمیں یاد رکھتے ہیں یا نہیں یاد رکھتے، اور ہمیں اپنے کل کے لیے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ میں سر آج آپ کے سامنے، اس ایوان کے سامنے، میرا جو مقصد ہے کھڑا ہونے کا، ایک تو میں کل جو ہمارے شہید ہوئے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے حملے کے اوپر، میں ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جس بہادری کے ساتھ سندھ پولیس نے، رینجرز نے، ہماری سیکیورٹی فورسز نے مقابلہ کیا ہے، ہم ان کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے تو سر میرا چونکہ تعلق ایک ایسے علاقے سے ہے، ہماری تو تحصیل پنڈ دادن خان کا، ضلع جہلم کا، ہمارا تو کوئی گاؤں نہیں ہے جہاں پہ شہید قبرستان میں دفن نہیں ہے، ہمارا تو کوئی گاؤں نہیں ہے یہاں پہ غازی نہیں ہے۔ سو ہمیں ان فیملیز کا، ہمیں ان قبیلوں کا، ہمیں ان برادریوں کا جو دکھ ہے وہ ہمارا اپنا دکھ ہے، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا کیسے ہوا۔ یہاں پہ سر میں آج آپ کے سامنے، اور میں اس ایوان سے بھی درخواست کروں گا، خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ہمیں اپنے سائنٹسٹ اور انجینئرز کو، اپنے ٹیکنیشینز کو۔ 26 فروری کو جناب اسپیکر پہلا کیس کووڈ کا پاکستان میں آیا تھا۔ 26 فروری کو پاکستان میں ہم خود اپنا کچھ بھی پروڈیوس نہیں کر رہے تھے۔ ہم اپنے ڈاکٹرز کے گوگلز ہوں، شیلڈز، کل ہمارے جو پیپلز پارٹی کے دوست ہیں انہوں نے سب نے شیلڈز پہن کے آئے، اور بڑا اچھا انہوں نے کیا کہ احتیاط کی۔ یہ شیلڈز تھیں، ہمارے گاؤنز تھے، ہمارے ماسک تھے، یہ تمام چیزیں پاکستان امپورٹ کر رہا تھا۔ چائنا سے جو ہے وہ امپورٹ ہو رہا تھا، پوری دنیا امپورٹ کر رہی تھی، ہم بھی امپورٹ کر رہے تھے۔ 26 فروری کو کووڈ کا کیس آیا، 5 مارچ کو پاکستان میں ہینڈ سینیٹائزرز شارٹ ہو گئے، اور ہم نے 5 مارچ کو یہ پروجیکٹ شروع کیا منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے، اور ہم نے میڈ ان پاکستان کا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا۔ آج الحمدللہ اسپیکر صاحب، ہم پاکستان کے اندر جو پروٹیکٹیو گیئرز ہیں، نہ صرف ہم سارے پاکستان میں اپنے خود بنا رہے ہیں، بلکہ آج الحمدللہ پاکستان کی صنعت $100 ملین کا ایکسپورٹ کر رہی۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی ایک خبر میں شریک کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان میں میڈیکل انڈسٹری، میڈیکل انجینئرنگ جو تھی وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہم اپنا اسٹیتھوسکوپ بھی خود نہیں بناتے، ہم اپنا تھرمامیٹر بھی خود نہیں بناتے، ہم جو بھی چیز تھی وہ ہم امپورٹ کر رہے تھے۔ آج الحمدللہ پاکستان میں ہم نے اپنے پاکستان کے میڈ ان پاکستان وینٹیلیٹرز بنائے ہیں، اور پہلی کھیپ جو وینٹیلیٹرز کی ہے وہ انشاءاللہ جمعرات یا جمعے کو انشاءاللہ NDMA کے حوالے کر دی جائے گی۔ اور یہ ہمارے پورے پاکستان کی کامیابی ہے۔
اس سے ثابت ہوتا ہے جناب اسپیکر کہ ہمارے نوجوانوں میں پوٹینشیل کتنا ہے. ہمیں اپنی لڑائیوں سے تھوڑا باہر نکلنا ہوگا, ہمیں اصلاحات کی بات کرنی ہوگی, ہمیں اپنی چیزوں قیمتوں کے اوپر, بالکل اس کا عواسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قیمتوں کے اوپر جو ہے کریں, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جیسے جو ہم نے جو اب پاکستان کے میڈ ان پاکستان, قیمتوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ چیزیں باہر سے منگائیں گے تو قیمتیں زیادہ ہوں گی, اگر آپ اپنی چیزیں بنا رہے ہوں گی تو قیمتیں کم ہوں گی. اب یہ جو وینٹیلیٹرز ہم نے یہاں پہ پاکستان میں بنائے ہیں, اس کی قیمت 1/3 ہے ان وینٹیلیٹرز کے جو ہم باہر سے منگوائیں گے. اسی طریقے سے یہ جو ہمارے پی پی گیئرز ہیں, یہ جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں جو ہم پاکستان میں ہم بنا رہے ہیں, ان کی قیمت باہر کی آنے والوں سے بہت کم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جناب اسپیکر, ہمارے جو نوجوان ہیں, یہ یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں ہیں, یہ ہماری پاکستان کی اصل طاقت ہے. اور اگر ہم پاکستان کو ایک طاقتور ملک دیکھنا چاہتے ہیں, ایک روشن خیال ملک دیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے اوپر انویسٹ کریں. ہم نے اپنے پرانے سیٹھوں کے اوپر, سرمایہ داروں کے اوپر کافی خرچ کر لیا, ہم نے ان کو بہت سبسڈیز بھی دے لی ہیں, ہم نے اپنے ان لوگوں کو بہت برات بھی دے لی ہیں, لیکن اب وقت یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اپنا فوکس کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اگلا یہ جو سال ہوگا, اس میں ہم حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک منیمم کامن ایجنڈا طے ہونا چاہیے, اور ایک منیمم کامن ایجنڈا میں ہمیں ریفارمز, ہمیں جوڈیشل اصلاحات کرنی چاہیے, ہمیں نیب کے لاء میں اصلاحات کرنی چاہیے, ہمیں دوسرے جو کنٹروورشل ایشوز ہیں, NFC ایوارڈ ہے, ان کے اوپر مل کر کے اصلاحات کرنی چاہیے. وہ چیزیں ہیں جن کا اثر آنے والی نسلوں کے اوپر ہوگا, اور اگر ہم پھر اس کے اوپر فیل ہو جائیں گے اور اگر ہم نہیں کر پائیں گے تو اس کا نقصان پھر ہم سب کو ہوگا اور ہماری اگلی نسلوں کو ہوگا. لہٰذا میں اپیل کروں گا, تلخ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں ایک منیمم کامن ایجنڈے کو لے کے آگے چلنا چاہیے. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. بہت شکریہ جی. جناب محمد جمال الدین صاحب. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. میں سب سے پہلے جو باڑہ میں وہاں ایک عرفان اللہ کو CTD پولیس والوں نے اٹھا کر کے پیر کئی دنوں کے بعد حراست میں لیے, اس کے بعد انہی نے ان کو شہید کر دیا. جب حکومت اپنے بندوں کو شہید کرتی ہو تو ہم کس کے پاس جائیں؟ وہاں لوگ احتجاج کر رہے ہیں, لہٰذا CTD پولیس والوں نے ان کو قتل کیا ہے, ان کے خلاف ہم سخت کارروائی کی مطالبہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو محسن صاحب نے قبائل کے حوالے سے جو قورم ایجنسی میں جو دو قبائل کے مابین جو جھگڑا ہو رہا ہے, حکومت کو چاہیے کہ اس میں مداخلت کر کے اس کی رفع دفع کرے, اس کے صلح کرائے یا اس میں ٹائم رکھے, پرامن طریقے سے اس کا ایک حل نکالے. اس کے بعد جناب محترم, میں فواد چودھری کا بھی بہت ہی مشکور ہوں کہ سال کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اصلاحات کی ہم کوشش کرتے ہیں, اور رات کو شیخ رشید نے فسادات کی شروع کر دیا. ایک وزیر اصلاحات کی بات کر رہے ہیں, دوسرا فسادات کی بات کر رہے ہیں. اس کا بھی ہم مشکور ہے کہ اس کی بھی اصلاح اگر ہو جائے یہ بہت بہت اچھی بات ہے. اسی طرح جو برتن سے چیزیں تقسیم ہوتی ہے اور ان کے ساتھ دکھنے والا اس کو کچھ نہ ملے تو اس کو بہت ہی دکھ ہوتا ہے. یہ اسمبلی ہے, یا اسمبلی میں ملازمین ہے, اگر اور پاکستانی ملازمین کو حکومت اس بجٹ میں کچھ ایسا نہیں رکھتے ہیں تو خدا را یہ اسمبلی والی ملازمین جو آپ کے لیے سلوٹ بھی کرتے ہیں, دن رات کھڑے بھی ہوتے ہیں اور آپ کی خدمت میں دن رات اپنے آپ کو اس کورونا کے حالات میں بھی وہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے, تو ان کے لیے خدا کے لیے کچھ تو کر رہے. اگر آپ ان کے لیے نہیں کرتے تو ان کے لیے تو کچھ کر رہے, اس کے اخراجی تنخواہیں دے دیں یا اس کی جو پیسے اس کو بڑھائے. جی آغا رفیع اللہ صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر صاحب, توجہ دلانا چاہتا ہوں میں کہ آج
اس وبا کی حالات میں جب آپ نے ایک نیا مالیاتی سال شروع کر بھی دیا جس پر ہم چیختے رہے کہ آپ پیرامیڈیکل اسٹاف ڈاکٹرز ان کے لیے کوئی خاص مرحلات کی بات کی جائے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے قریب پیمز میں اس ٹائم پیرامیڈیکل اسٹاف نرسز سراپا احتجاج ہے. تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ کوئی رولنگ دیں، کوئی اور کچھ نہیں کہ اپنے قریب کوئی اسپتال میں ہی کچھ بہتری لے آئیں، کیونکہ یہ ہم اور آپ اس ایوان میں تمام لوگوں نے ان کو سلام بھی پیش کیا اور خراج تحسین، لیکن آج اس گرمی میں باہر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا اور وہاں پر وہ سراپا احتجاج ہے. اسی طریقے سے سر کراچی میں بجلی کا بہت برا حال ہے. میری ریکویسٹ ہے، کوشش گورنمنٹ کر رہی ہوگی، لیکن اگر کوئی اسپیشل اس کے اوپر آپ رولنگ دے دیں، کوئی منسٹر صاحب کوئی اس پہ اسپیشل کوئی بات. کراچی میں گرمی کی وجہ سے بہت برا حال ہے. لوگ لاک ڈاؤن جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کیے ہوئے ہیں نہ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں نہ باہر نکل سکتے ہیں، تو جائیں تو کہاں جائیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر سر عنایت فرمائیں. بہت شکریہ جی جناب شیر اکبر خان صاحب. بھی ہو چکی ہے اور ٹینڈر بھی ہو چکا ہے. وہاں پہ فیڈر نہایت لمبی ہیں، وولٹیج کا کم وولٹیج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فیڈر نہایت اور لوڈ بھی ہیں. تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں آپ کی توسط سے حکومت سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جو رجسٹریشن سلارزی اور اس کے ساتھ ٹرانسمیشن لائن جس کی منظوری ہو چکی ہے، ٹینڈر بھی منظور ہو چکا ہے، تو میں آپ کی توسط سے منسٹر صاحب سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں مولوی صاحب، تاکہ اس پہ جلد از جلد کام شروع ہو جائے، کیونکہ وہاں پہ کافی ماربل کے کارخانے بھی ہیں اور وہاں پہ لوڈ ٹیج کا مسئلہ بھی ہے، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی ہے. تو میں آپ کی توسط سے منسٹر صاحب سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جو ٹینڈر ہو چکا ہے اس گریڈ اسٹیشن پہ کام شروع کیا جائے اور ٹرانسمیشن لائن پہ بھی کام شروع کیا جائے. مہربانی ہوگی جی. بہت شکریہ جی. جناب میاں ریاض حسین پیرزادہ صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ بجٹ بھی پاس ہو گیا ہے، تو ٹڈی دل کے بارے میں کیونکہ ایک تشویش ہے پنجاب میں، فرنٹیئر میں، بلوچستان میں، سندھ میں، تو جس طرح موسم کا حال بتایا جاتا ہے ڈیلی، اسی طرح ایک ٹڈی کی رپورٹ آنی چاہیے تاکہ ذمہ دار اپنے آپ ویجیلنٹ رہیں، کیونکہ اگر اعلان اس وقت ہو کہ جب وہ آ جائے تو پھر تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس سے پہلے آدمی کو سپرے یا کوئی نہ کوئی اپنا تدارک تو کرے نا جی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگلے 2 مہینے کم از کم موسمیات میں یا خبروں میں ٹڈی کے بارے میں ایک رپورٹ جو ہے پلانٹ پروٹیکشن والوں کو دینی چاہیے. بہت شکریہ جی. جناب ضمنی بجٹ کی طرف آتے ہیں. آئٹم نمبر 2 اور 3. آئٹم نمبر 2 اور 3 کو یکجا کیا جاتا ہے اور اس پر بحث کا آغاز کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے جناب رانا تنویر حسین صاحب آپ آغاز کریں بجٹ ضمنی بجٹ پہ بحث کا. شکریہ جناب اسپیکر. میں حیران ہوں کہ سپلیمنٹری گرانٹس جو مانگی گئی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو 2 سال ہو گئے ہیں کہ یہ ایک بیڈ گورننس کی ایک مثال ہے. کوئی دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی جس طرح یہ 2 سال میں، کیونکہ سپلیمنٹری گرانٹس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیڈ بجٹنگ جو آج انہوں نے بجٹ بنایا ہے، اگر وہ بجٹ ایک کسی خیالی دنیا میں بنایا ہے. آپ اسپیکر صاحب بات سن رہے ہیں؟ یہ سارا جی بات سن رہا ہوں، ماحول ہے، میں سن رہا ہوں بات آپ. یہ کسی آج کا بجٹ ہی میں سمجھتا ہوں کسی خیالی دنیا میں بنایا گیا ہے. جس طرح ہم شور کرتے ہیں، یہ جتنے بھی فگرز ہیں یہ فیک فگرز ہیں. یہ بیٹھ کے ہر ایک نے ایک پینسل پکڑی اور لکھ دیا کہ اتنے پیسے ادھر، اتنے پیسے ادھر، اتنے پیسے ادھر. اور سپریم کورٹ نے بھی اس پہ ایک فیصلہ دیا ہوا ہے کہ سپلیمنٹری گرانٹ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ایک بجٹنگ کریں اس کے بعد دوسری، یہ اصل بجٹ سے بھی بعض اوقات بڑھ جاتی ہے رقم. یہ کس طرح کی بجٹنگ ان کی ہے یا پورا سال ان کی منسٹریاں کیا کرتی ہیں کہ اگر آخر میں انہوں نے
اس طرح کی سپلیمنٹری گرانٹس مانگنی ہے، اور یہ ایک فری ایک ملتا ہے ان کو انسٹرومنٹ کہ جتنے مرضی پیسے خرچ کرو، بعد میں اس کا ہم اپروول ہاؤس سے لے لیں گے۔ اور یہ پابندی لگائی گئی کہ کوئی اگر ایمرجنسی بھی ہے، جس طرح ایک صرف ہے کہ اگر کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی کووڈ-19 آیا ہے، یا کوئی اور کوئی مصیبت آتی ہے جو ان نون ہوتی ہے، ایک اچانک آ جاتی ہے، اس کے لیے تو ٹھیک ہے کہ جو پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی خدا کی طرف سے کوئی چیز آ جاتی ہے، تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک پراپر بجٹنگ کر کے اس کے لیے اتنی تشویش ہر سال پائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ نہ کام کیا جائے، اور افسروں کو کہا جائے کہ وہ پراپر اپنی ایک بجٹنگ سارا سال کرتے رہیں۔ اور ٹھیک ہے اگر 14,000 مانگا ہے انہوں نے، 14 لاکھ مانگا ہے، 20 لاکھ مانگا ہے، دیٹس اوکے۔ جہاں بلینز مانگے ہیں، کس لیے؟ آپ ان کو ایک ایک چیز دیکھیں تو میرا حال ایک ایک منسٹری پہ جائیں گے تو وہاں مجھے تو پڑھنا بھی نہیں آتا کہ کتنے کتنے بلینز انہوں نے مانگے ہیں، جس میں وہ منسٹریاں بھی ہیں جن کا بندہ سوچ سکتا ہے کہ مثلا نارکوٹکس، اس کے لیے کتنے پیسے انہوں نے مانگے ہیں۔ یہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کی کارکردگی کیا ہے۔ ایک رانا ثناء اللہ پہ کیس انہوں نے بنایا اور اس کے لیے بلینز انہوں نے مانگ لیے ہیں۔ یہ مطلب شرمناک بات ہے۔ اور میں نے بھی ایک دن میٹنگ تھی پی ایس سی کی، تو اس میں سیکرٹری فائنانس سے تو ان کو کہا میں نے کہ سپلیمنٹری بجٹ بیڈ بجٹنگ گرانٹس کا، انہوں نے کہا جی یس آئی ایڈمٹ کہ یہ بہت ہی بیڈ بجٹنگ کی ایک مثال ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ منسٹریوں کو جہاں سے ڈیمانڈ آتی ہے ان کو ڈسکریج کیا جائے۔ لیکن ڈسکریج کرنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ نکلا کہ کوئی منسٹری بھی سوائے چند کے چھوڑ کے کوئی بھی ڈپٹی اسپیکر صاحب نہیں جس نے بلینز نہیں مانگے۔ یہ منسٹر فار انڈسٹری اور پروڈکشن بتائیں گے کہ مجھے تو آنیسٹلی نہیں پڑھنا آتا، یہ جو پڑھ نہیں سکتا کتنے پاور ڈویژن میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پتہ نہیں کتنے پیسے ہیں، اور پاور ڈویژن واقعی اب بتا دیں یہ کتنے بلین ہیں، آپ ہی بتا دیں، ہماری بتا دیں کتنے بلینز ہیں۔ تو آپ پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ ایک طرف سے سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 900 کے قریب ان کو دیا، اور یہ 2000 تک پہنچا دیا انہوں نے 2 سال میں۔ اور یہ تھا کہ جی یہاں عمر ایوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے تو بڑے عزیز ہیں، لیکن بات کرتے ہیں بہت بڑی کہ چوری روک دی ہے، بلنگ اوور بلنگ کا ایک مسئلہ ہے، لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکال رہے ہیں، اس کے باوجود سرکولر ڈیٹ جو ہے بڑھ رہا ہے، تو پھر بھی پیسے مانگے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی جو پریکٹس ہے یہ کسی طرح بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ بلینز کا آ کے ہمارے آگے یہ تھدا رکھ دیں اور یہ کہیں کہ جی آپ اس کی منظوری چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال میں، پچھلے سال بھی یہی بات ہوئی تھی، اور ہم اپنے دور میں بھی کوشش کی، اور پھر سپریم کورٹ اس میں انٹروین کی کہ کوئی بھی سوائے کوئی ایک ایسی چیز کے، جس طرح کووڈ-19 آیا اور چودھری صاحب نے بڑی کارکردگی دکھائی ہے اپنی منسٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، ان کو میرا وہی رکھنا چاہیے، کیونکہ وہاں بڑا اچھا یہ پرفارم کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑے زبردست، میں نے کیونکہ سینیٹائزر بھی ان کا استعمال کر رہا ہوں، چودھری فہد، اور چودھری آپ کو سائنس اور منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پکا کرنا چاہیے۔ جو آپ کی پرفارمنس ہے وہ مجھے پتا ہے کہ میرے پاس منسٹری رہی ہے، سینیٹائزر آپ کا میں استعمال کر رہا ہوں، وینٹیلیٹر آپ نے بنایا ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ آپ جیسے ہی ہو، سارے جو بنے ہیں وہ آپ کی طرح نہیں ہونے چاہیے۔ باقی میں اپنے درد دل سے کہہ رہا ہوں آنیسٹلی کہ یہ جو سپلیمنٹری گرانٹ مانگ رہے ہیں یا سپلیمنٹری بجٹ ہے، اس کو کیوں نہیں یہ کہتے کہ یار آپ اسیسمنٹ کر کے ایسی لائیں اور اس کے بعد آپ کو کوئی پیسہ نہیں ملے گا منسٹریز کو۔ ہاں بالکل، اگر کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی کووڈ-19 آ گیا، یہ انہوں نے ریسرچ کیا ہے، ان کو اگر پیسہ چاہیے اور تو دیں بالکل، کیونکہ یہ انہوں نے کوئی کیا، لوگوں کو دیں گے تو پیسے تب ہے نا۔
تو یہ آپ بتائیں کہ پوسٹل سروس میں، نارکوٹکس میں، ڈیفنس کا تو میں نام لے نہیں سکتا کیونکہ وہاں پہ انٹیریئر منسٹری میں انٹر پروونشل میں تو چلو تھوڑے پیسے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ایکسیپٹیبل ہیں کہ 300 ہے یا 14 لاکھ ہے یا فلاں ہے. کوئی منسٹری فوڈ اینڈ سیکورٹی، بھائی فوڈ اینڈ سیکورٹی نے کیا کیا؟ مجھے بتائیں، ان کو پیسے دینے چاہیے. یہ انہوں نے یہاں چینی کا، آٹے کا بحران کھڑا کر دیا. لوگ ترس گئے لائنوں میں، لوگ ترس گئے سڑکوں پہ، اور وہاں پہ مانگنے پہ مجبور ہو گئے آٹا. تو جو پروکیورمنٹ تھی وہ کر نہیں سکے. آج بھی جو پروکیورمنٹ ہوئی ہے وہ ٹارگٹ سے کم ہوئی ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی امپورٹ کریں گے. ہم امپورٹ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو سرپلس تھی ویٹ، آج ہم امپورٹ کرنے کے لیے پہلے سے ابھی اناؤنس کیا ہے ECC نے کہ امپورٹ کر سکتے ہیں آپ ویٹ. تو ابھی سے آٹا، گندم کسان کو، مجھے نہیں پتا آپ زمین اپنی کاشت کرتے ہیں یا نہیں، لیکن اسپیکر صاحب بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں ایگریکلچر سیکٹر میں. لیکن ہم نے چیخ کے کہا، یا فخر امام صاحب بھی بیٹھے ہیں یا نہیں، وہ کمیٹی کو ہیڈ کرتے تھے، کہ آپ 1600 مقرر کریں قیمت. 1400 انہوں نے لچک لٹک کے یہ ساری کرائی. آج 2100 بک رہی ہے مارکیٹ میں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح کی پلاننگ ہے؟ کسی جگہ کل کوئی یہاں، بلکہ سوشل میڈیا میں بڑا چل رہا ہے کہ پرائم منسٹر ہم ہاتھ جوڑتے ہیں کہ آپ کسی چیز کا نوٹس نہ لیں. جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں اگلے دن وہ مہنگی ہو جاتی ہے. اور پٹرول کا انہوں نے نوٹس لیا، پٹرول کا جو حال کیا ہے کہ 300 ارب روپیہ جو ہے وہ 3 کمپنیوں کو ان کی جیب میں ڈال دیا سیدھا. اس میں کوئی حساب کتاب کی بات نہیں. بیس لائن پرائس، اور گورنمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. یا تو گورنمنٹ اگر لیتی تو شاید مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کو پیسوں کی ضرورت ہے، انہوں نے 30 روپے پر لیٹر اور ڈال دیا اپنی جیب میں آنیسٹلی. لیکن اگر کمپنیوں کے دینے تھے 1 کروڑ روپیہ فائن کر کے 3 ارب دے دیے، تو وہ آپ کے سامنے بیس لائن، بیس پرائس جو ہے وہ 90% بڑھا دی کہ ان کی جیبوں میں چلے جائیں پیسے، اور اسی طرح تیل ملنا شروع ہو گیا. اگر کارکردگی یہ منسٹریوں کی یہ ہے جو پچھلے 2 سال میں ہے، اور یہ اربوں روپے مانگ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح بھی ان کا حق نہیں ہے کہ یہ کرے. کوئی آپ مجھے بتائیں کہ ملک میں کون سی نہ گورننس ملک میں ہے، نہ کوئی ملک میں پانی مل رہا ہے، نہ ملک میں روٹی مل رہی ہے، نہ کہ کس چیز کی یہ منسٹریاں بیٹھی ہوئی ہیں. کسی کی منسٹری کا قبلہ درست ہے؟ حتیٰ کہ پرائم منسٹر آفس کا قبلہ درست نہیں ہے. تو میں بڑے ادب سے وہاں صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ آپ چلیں وہاں پہ، آپ نہیں بیٹھے ہوئے فنانس منسٹری میں کہ آپ ڈسکریج کریں یا اپروول نہ دیں. مجھے پتا جب ہم سپلیمنٹری مانگتے تھے گرانٹ تو کس طرح منتیں کر کے، اگر ہمیں چاہیے تھا 100 روپیہ تو 10-20 روپے ملتے تھے. تو آج ہمیں لیٹر لکھے جاتے تھے کہ ہم سپلیمنٹری گرانٹ جو ہمارے پاس مت بھیجیں، مت لیٹر بھیجیں. یہ ڈار صاحب لیٹر بھیجتے تھے کہ ہم نے کوئی سینکشن نہیں کرنی، کوئی آپ کو پیسہ نہیں دینا. تو آج میرا جتنے یہ سخی ہیں کہ لٹانے میں سرکار کا پیسہ جو غریب لوگوں کی جیبوں سے نکال کے یہ لاتے ہیں، اور یا باہر سے بھیک مانگ کے لاتے ہیں، آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیسہ خود بھی کبھی تو کوئی چیز مان جائیں. مجھے فائنانس سیکرٹری نے خود کہا ہے کہ یس دس از بیڈ بجٹنگ. تو آئندہ وہ کہتے ہیں جی سر نہیں ہوگا. تو ہم نے یہ پھر دیکھ لیا ہے کہ اربوں کا پلندہ ہمارے سامنے لے آئے ہیں. یہ کس طرح کی پلاننگ ہے، یہ کس طرح کی اسیسمنٹ ہے. یہ تو جو اندازے ہوتے ہیں ان میں 19-20 کا فرق ہوتا ہے کہ آپ نے اندازہ لگایا کہ 100 روپیہ ہمیں چاہیے، تو وہ 110 تو ہو سکتے ہیں، 105 ہو سکتے ہیں، لیکن وہ 200 نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ منسٹریاں کام نہیں کر رہی، حکومت کام نہیں کر رہی. اور ایک جو یہاں کہا جاتا ہے کہ نلائق کا لفظ لگایا کہ نلائق حکومت ہے، پھر یہ شور کرتے ہیں. میں سمجھوں نا سمجھ بھی ہیں، نلائق بھی ہیں، کچھ مس مینجمنٹ ہے، کوئی ان کے نیچے ہو رہا ہے سب کچھ. ان کے وہ کہتے ہیں نا جی چوڑی کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دیکھتے ہی نہیں.
اب میں کوئی بندہ کنسرن تو بیٹھا نہیں، حماد صاحب کو تو وہاں سے انہوں نے بھیج دیا انڈسٹری میں، ورنہ سے میں پوچھتا کہ آپ نے کیوں یہ پیسے سینکشن کیے ہیں، کیوں دیے ہیں منسٹریوں کو، کیونکہ اب تو انہوں نے تو دیے ہی نہیں، یا انہوں نے کبھی لیٹر لکھا ہے منسٹریوں کو کہ اپنی طبیعت پہ کنٹرول کریں، اپنے آپ کے اوپر کریں، یا ان کو کہا کہ آپ نے بجٹیں کیوں بنائی تھی ایسی کہ جو کل کو آپ کو بلین مانگنے پڑتے۔ آج بھی جو بجٹ ہے وہاں صاحب پھر آپ سپلیمنٹری بجٹ لائیں گے، بہتر ہے سپلیمنٹری گرانٹ سے یہ بند کرے سلسلہ، سپلیمنٹری بجٹ لیں، ان کو کہیں کہ ہمیں جو اگر آپ کے اندازے اس وقت غلط ہے، آپ نے ایک رف سا بھیج دیا بجٹ ہمیں جس کا کوئی پاؤں سر نہیں ہے، میرا احسن اقبال صاحب نے کہا یہ کسی خلا میں بنا ہوا ہے، کل کسی نے کہا کہ اگر پرائم منسٹر کو پتہ ہو اس بجٹ کا تو میں پتہ نہیں ریزائن کرتا ہوں، کہ اس کو تو پتہ بھی نہیں بجٹ ہے کیا، لیکن آج پھر موقع ہے کہ یہاں ان کی اکثریت ہے، پھر صحیح اندازے لگوا کے دوبارہ سپلیمنٹری گرانٹ لے کے آ جائیں اور سپلیمنٹری بجٹ لے آئیں، تاکہ ان کے جو اشاریے ابھی انہوں نے ریونیو والوں کو دیکھے کہ ریونیو ڈویژن جو ہے وہ میرا حال 4000 شاید نہیں کر سکی پورا، جو مجھے اندازہ ہے، کہاں 5500 تھا، پھر انہوں نے 49 کیا، پھر 45 کیا، آپ کو پتہ نہیں اس سال پھر 49 کا رکھ دیا ٹارگٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپلیمنٹری گرانٹ کو جب تک روکا نہیں جائے گا، جب تک اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا، تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جو اتنا بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے ایک بری چیز ہے، کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے منسٹریوں کو کہ کوئی بات نہیں، کل کو ایک پیش کر دیں گے کاغذ اور ایک فارمیلٹی کے طور پہ ہو جائے گا۔ ہاں کووڈ کے لیے کسی کو پیسے ہیلپ دینے ہیں یا کسی اور چیز کے لیے کوئی ایسی آفت آ گئی دینے ہیں تو بالکل جائز ہے، لیکن اب ایسے ہی منسٹریاں جن کی پرفارمنس زیرو ہے یا انہوں نے کیوں ایسی اسیسمنٹ کی، تو میں کہتا ہوں کہ یہ ٹوٹل کا ٹوٹل جو ہے ایک دفعہ ان کو بتائیں کہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے کہ اپنی جیب سے یہ دیں، تب یہ رکے گا کام، ورنہ سپلیمنٹری بجٹ اصل بجٹ سے بڑا ہوتا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب یہ کیا ہے یہ سارا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان میں کوئی تھوڑا سا ہے تو بیٹھ کے سوچیں، یہ دیکھیں۔ ہم کیا کرتے تھے کہ بھائی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں ملنی، اپنے سیکٹریوں کو کہتے تھے آگے سے بات تمہارے پاس لے کے آئیں۔ تو خدا کے لیے میری ان سے گزارش ہے کہ اس کو ریویو کریں اور روکیں، اور انہوں نے کہا اپنی جیب سے دیں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ جی عمر ایوب خان صاحب۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، رانا تنویر صاحب ہمارے محترم ہیں، ان کے ساتھ اسمبلیز میں بھی رہ چکے ہیں۔ میں چند چیزیں حقائق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو ضروری ہیں، ریکارڈ کی درستگی بڑی ضروری ہے۔ بات کی رانا صاحب نے سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے، تو یہ بات میں فلور پہ کئی بار میں کر چکا ہوں، پر اچھا ہے ایک چیز دہرائی جائے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے، یاد دہانی جو ہے یادداشت تازی ہو جاتی ہے۔ جناب اسپیکر، جس وقت ہماری حکومت عمران خان صاحب یہاں پہ انہوں نے بحیثیت وزیر اعظم یہاں پہ اسٹیٹمنٹ ہوئی اور وہ وزیر اعظم الیکٹ ہوئے اس ہاؤس سے اور انہوں نے اوتھ لیا، اس دن سابقہ حکومت مسلم لیگ نون نے جو سرکولر ڈیٹ میں جو لینڈ مائنز میں بار بار کہتا ہوں جو ہمارے لیے چھوڑے تھے، وہ تقریباً 450 ارب کے تھے، اور وہ کیسے کہ الیکشن سے پہلے ٹیرف باقاعدہ اناؤنس ہونا تھا، انہوں نے خود ہی اس کے خلاف کیس کر کے اس کو رکوا دیا، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ سامنے الیکشن آ رہا ہے، تو لہٰذا بجلی کے نرخوں میں اضافہ نہ ہو اور اگلی حکومت جو آئے گی وہ اس کو ہینڈل کرے گی۔ ان کے لیڈران سابقہ وزرائے اعظم نے بھی کئی لوگوں کا کہا کہ جی جو ہم نے اکانومی کا، معیشت کا دیوالیہ نکالا ہوا ہے، جو آگے آئیں گے وہی اس کو سنبھالیں گے۔ یہ تقریباً 450 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ تو ڈائریکٹ ہمیں ادھر ان کے ورثے میں ملا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر جو معاہدے کیے گئے
آپ کے فرنٹ لوڈڈ معاہدے، آپ کے معاہدہ جو ہے 20 سال کا پروجیکٹ ہے، معاہدہ آپ 10 سال میں کر رہے ہیں کہ اس کے انٹرسٹ، اس کا سود، سارا کچھ ڈپریسیشن وہ 10 سال میں لیں گے. وہ ایک پہاڑ آپ نے ریٹ کا کھڑا کر دیا، وہ بھی ہمارے ذمہ. اس کے ساتھ ساتھ پھر، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ، بڑے مزے کی بات ہے، آپ کے پاس رینیویبل انرجی کے پروجیکٹ آنے تھے تقریباً 3,500-4 ہزار میگا واٹ کے. وہ انہوں نے کیبنٹ کمیٹی اور انرجی کے ذریعے مسلم لیگ نون نے اس کو کٹ کر دیا اور مہنگے ایندھن کے امپورٹڈ انرجی کے پروجیکٹس وہ یہاں پہ لے آئے. وہ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ اس میں آپ کو معلوم ہے اور حساب کتاب ہوتا ہے. وہ وجوہات ہے جناب اسپیکر کہ آج یہ سکسیسو گورنمنٹس جو ہیں یہ بار بار جو آتی رہی ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ ہمارا انرجی مکس جو ہے وہ بالکل ختم کر کے رکھ دیا. انہوں نے انرجی مکس ہمارا بالکل جو ہے وہ الٹا کر کے رکھ دیا. ہماری رینیویبل انرجی پروجیکٹس، ہماری کلین آن گرین ہائیڈل پروجیکٹس اس کی طرف نہیں گئے، مہنگی تھرمل انرجی کی طرف گئے. 70% انرجی مکس آج ہمارا جناب اسپیکر امپورٹڈ انرجی پہ ہے، حالانکہ الٹا ہونا چاہیے. اور الحمدللہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جو کہ ہم لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں جناب اسپیکر کہ آپ کا پیٹرول کے حوالے سے یہ آپ یہاں پہ یہی اکنامک سروس میں دیکھیں، مسلم لیگ نون کی حکومت یہاں پہ میں کہہ چکا ہوں کہ ایک مہینے میں جون 2014 میں 34% اضافہ کیا، وہ بھول گئے. اور ایک بار سیلز ٹیکس 74% تک اٹھایا گیا تھا، لے کے گئے تھے، وہ بھول گئے. یہاں پہ تو 40 روپے ہم نے قیمت کم بھی کہی، وہ بھول جاتے ہیں. جناب اسپیکر بہت تعلق ہے. اور جناب اسپیکر میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پہ مستی خیل خان صاحب نے یہاں پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ اٹھایا تھا کہ یہاں پہ یوٹیلیٹی پارلیمنٹ ہاؤس میں وہ ایک چینی کا ایشو ہوا تھا یوٹیلیٹی سٹور میں. مستی خیل خان صاحب یہاں ہوں گے، وہ ہم نے یہاں پہ اٹھایا تھا. وہ رپورٹ یہاں پہ ہاؤس میں آپ وہ لائیے گا کہ اس میں کون کون شخصیات ملوث تھی. جناب اسپیکر ہم اس سارے ہاؤس کی تذلیل ہوئی تھی اس میں، وہ مہربانی کر کے وہ رپورٹ بھی سامنے لائیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر آخر میں یہ بات کروں گا کہ ہماری حکومت صاف شفاف طریقے سے چلتی ہے. وہ رپورٹ بھی میں نے طارق کھوسہ صاحب کی، ان کی کتاب کا ریفرنس بھی آپ کو سامنے رکھا تھا کہ جب مسلم لیگ نون کے ٹائم پہ اس وقت انہوں نے اس رپورٹ کو، اس انکوائری کمیشن کو بٹھا دیا تھا کہ آپ نے آگے نہیں جانا. اس وقت کے وزیر خزانہ نے کہا کہ جی مجھے ڈائریکٹ آرڈرز ہیں کہ آپ نے اس کو آگے نہیں لے کے جانا. تو وہ حقائق بھی سامنے رکھیں. بہت شکریہ. جناب سید نوید قمر صاحب. سر آپ کی اجازت سے I have to remove this. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں ٹاپک پہ دوبارہ ایوان کو لاتا ہوں. ویسے تو سپلیمنٹری بجٹ پہ ڈیبیٹ کرنا جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کرائنگ اوور سپلٹ ملک ہوتا ہے کہ ایک خرچہ ہو چکا، اب چیزیں ہو گئیں، اب ہم کیا بیٹھ کے اس پہ سر کپائی کر رہے ہیں. لیکن بہرصورت ہے کہ یہ پروسیس ہے، پروسیس سے ہمیں گزرنا ہوگا. ہم نے سنا تو یہ تھا، اور میرا خیال ہے کہ ایک آدھ وزراء صاحبان نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ ہم سپلیمنٹری بجٹ اس سال کوئی نہیں دیں گے. اور میرے خیال سے کہ IMF کو بھی یہی کمٹمنٹ دی گئی ہے کہ کوئی سپلیمنٹری بجٹ نہیں لایا جائے گا، وچ از موونگ ٹورڈس گڈ گورننس. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہوتی ہیں نیشنل ایمرجنسیز کے ساتھ، اور اس میں کچھ بڑے بڑے فگرز وہ ہیں جو کہ پوسٹ کووڈ سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ وہ کون سے جو نمبرز ہیں وہ اس سے ڈیل کر رہے ہیں. اگر پاورٹی ایلیویشن پروگرام کو سڈنلی ایکسٹرا فنڈنگ کی ضرورت پڑی، وہ اس لیے کہ آپ کو BISP اور اس سے ریلیٹڈ دوسری احساس کی جو پیمنٹس کرنی تھی وہ آپ نے کی، وہ جسٹیفائڈ ہے. لیکن منسٹریز کو اسپیسیفکلی اب مثلا اگر سپر اینیویشن کے جو ہے آپ بلینس
ادھر مانگ رہے ہیں سپلیمنٹری میں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جب بجٹ بنایا تھا تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنے لوگ پینشنز پہ ہوں گے اور ان کا کتنا خرچہ ہوگا. یہ دس از ویری انیفیشینٹ وے آف اکاؤنٹنگ. میرا خیال ہے کہ یہ ہم آہستہ آہستہ اس پاور ان دا کانسٹیٹیوشن ٹو ایشو سپلیمنٹریز کو اب ابیوز کے لیول تک لے کے جا رہے ہیں. منسٹریز ٹائم پہ اپنے ایسٹیمیٹس نہیں بناتی, ٹائم پہ پٹ اپ نہیں کرتی, اور پھر سڈنلی اٹ ٹرنس آن دیم کہ جی یہ اتنے ارب کا ہمیں ایکسٹرا خرچہ کرنا ہے. تو اس کے لیے منسٹری آف فائنانس ہیز ٹو پٹ دا فٹ ڈاؤن. لیکن کلپریٹ منسٹری آف فائنانس خود بھی بنتا ہے جب وہ سپلیمنٹری مانگتا ہے, دوسروں کو نہ کر کے خود ہاں کرے. یا مثلاً ایسی چیزیں آپ نے یہاں رکھی ہیں کہ ادر دین پی ایس ٹی پی کے پروگرامز کے لیے آپ نے فنڈنگ ایشو کر دی. پی ایس ٹی پی پورا ہوتا نہیں ہے, پی ایس ٹی پی پہ ہمیشہ کٹ صاحب کے لگتے ہیں, اس کو آپ فل فنڈنگ دیتے نہیں ہیں. لیکن ادر دین پی ایس ٹی پی, کیونکہ ظاہر ہے اوپر سے کوئی نہ کوئی کسی کی سفارش ہوگی کہ یہ ضرور کرنا ہے, اور انفارچونیٹلی اس قسم کے پولیٹیکللی اورینٹیڈ جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ کراؤڈ آؤٹ کرتا ہے جو ہاں ہمیں ایکچوئل ضرورت ہے. مجھے میرے حساب سے جو پوسٹ کووڈ سچویشن میں جتنی فنڈنگ ایڈیشنلی آپ کو ہیلتھ سیکٹر کو دینی چاہیے تھی وہ نہیں ملی ہوئی. اس میں اس سے زیادہ بھی آپ دے سکتے تھے. آئی ایم پریزیومنگ کہ پرائم منسٹر آفس کو جو ایکسٹرا فنڈنگ ملی ہے وہ این ڈی ایم اے وغیرہ کے نام پہ ملی ہے, سو دیٹ از فائن. لیکن جیسے میں نے کہا کہ جو چیزیں اس سے ریلیٹڈ نہیں ہیں, فار ایگزامپل پیٹرولیم منسٹری نے ایکسٹرا پیسے مانگے یا ایف بی آر نے ایکسٹرا پیسے مانگے ہیں. اگر ایف بی آر کو ریفنڈس کے لیے ایکسٹرا پیسے چاہیے تھے تو ایف بی آر کو ایسٹیمیٹ کرنا چاہیے تھا نا کسٹمز کے لیے. فار ایگزامپل دس از ناٹ ایون دا سیلس ٹیکس. سر کچھ ہاؤس میں اگر آپ کو سنائی دے رہا ہے تو الگ بات ہے, تمام کچھ نہیں سنائی. معزز اراکین سے میری گزارش ہے کہ آپس میں بات چیت نہ کریں, اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں. اگر کسی نے بات چیت کرنی بھی ہے تو وہ لابیز میں جا کے بات چیت کر سکتا ہے. جی جناب نوید جناب والا, ہمارے محترم وزیر صاحب کی اپنی منسٹری میں بھی ایڈیشنل فنڈنگ مانگی ہوئی ہے which runs into 34 billion. I don't know کہ یہ کس چیز کی ہے اس میں, کیونکہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوتی. پارٹ آف اٹ میں بھی یوٹیلیٹی اسٹورس کے لیے فنڈنگ, بٹ ویئر از دا ریسٹ آف دا منی گوئنگ, وی ہیو نو آئیڈیا. یہ ناٹ اونلی ڈز, کیونکہ سر آئین ہمارا یہ کہتا ہے کہ ہاں خرچہ یہاں ہم آتھورائز کریں گے, اس کے بعد خرچہ ہوگا. اگر خرچہ پہلے سے ہی ہو جاتا ہے تو ہم آتھورائز کیا کر رہے ہیں, وہ پیسہ ریفنڈ تو نہیں ہوگا یا واپس خزانے میں نہیں جائے گا. سو گڈ گورننس تو یہ کہتی ہے کہ یہ پیسے پہلے سے ہی لے آئیں, آپ یہاں آئیں. آفٹر آل یہاں پہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سمجھدار ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر نیشنل ایشو کے لیے پیسے چاہیے تو ووٹ دے دیں گے وہ اس پہ, اور اگر اپوزیشن نہ بھی دے تو گورنمنٹ ووٹ کرا دیتی ہے. تو دیٹ از ناٹ دا ایشو. دا ایشو از کہ آپ اگر ہمارے نالج میں ہی نہیں لائیں گے اور پیچھے سے خرچہ کر دیں گے تو پھر پارلیمنٹ کا کیا فائدہ. یہ ضرور میں مانتا ہوں کہ سپلیمنٹریز کی نمبر آف سپلیمنٹریز کافی حد تک کم ہوئی ہیں, اور کچھ جو ہے یہ اس میں ٹوکن رکھی ہوئی ہیں, وہ ٹوکن والا سسٹم بھی اب ختم ہونا چاہیے. there has to be a different way of accounting rather than کہ آپ نے اس میں انسرٹ کر دیا. وہ سب پرانی دقیانوسی طریقہ کار ہے یہ بجٹ میکنگ کا. they should have a reform within the Ministry of Finance which will clear up these things. But I definitely hope that the minister will give us a better view on where this money is going. Especially اگر پیٹرولیم ڈویژن کو بلینس ایکسٹرا چاہیے تو انہوں نے کس چیز پہ خرچہ کیا ہوا ہے, and because are they subsidizing anybody? If they are, then how and where? پاور کا تو خیر سمجھ میں آتا ہے, پاور is a black hole that we have in this country, اور اس میں جتنا پیسہ ڈالو وہ پیسہ جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا. You still need to pour in more. So all in all, I think
while it is a better effort than in some previous years, you need to do a lot more and use this only for emergency purposes and no more. Thank you, sir. जी बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब खुरम दस्तगीर खान साहब। ये जनाब परवेज़ मलिक साहब वाला सीट का जो है माइक ऑन करें, बटन प्रेस करें जी। हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब डिप्टी स्पीकर। जब मैंने आज का एजेंडा देखा और मैंने फिर जो बजट तकरीर हुई थी उसका सफ़ा 6 पे आइटम 3 है, मैं पढ़ देता हूँ। बजट तकरीर में कहा गया कि कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं दी गई। ये सवान के सामने गुफ्तगू की गई, लेकिन आज के एजेंडा पे जनाब स्पीकर 544 अरब की ग्रांट्स हैं पिछले साल। तो इसमें फिर शेर याद आ जाता है कि जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए। कि भाई आप तकरीर में कहते हैं हमने सप्लीमेंट्री ग्रांट कोई नहीं दी, फिर आप कहते हैं जी हमने 544 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स है और ये अवान इनको अप्रूव करें। जनाब डिप्टी स्पीकर, ये बात वाज़ेह हो गई है कि मुंह चलाना आसान है, मुल्क चलाना मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं दी और फिर आप कहते हैं अच्छा जी हम दे रहे हैं। और जनाब स्पीकर, इससे पहले कि मैं इस डिटेल में जाऊं कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स को कुछ डिटेल में डिस्कस करें, बतौर एक मुंतखब नुमाइंदा अवाम की चीखें इस अवान को सुनाना ज़रूरी है जो इस हुकूमत की नालायकी और बेअमली की वजह से फूड इन्फ्लेशन हुई है, जो अशियाए खुर्द व नोश की महंगाई है। इस पर हम सबको बहुत परेशान होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई 31 मई 2018, वजीर साहब अभी एक तो आपने शेक्सपियर भी सुनना है, अभी शेक्सपियर तो सुन लेना जी। जनाब वजीर साहब शेक्सपियर तो सुन ले जनाब, अभी तो काम मामला शुरू हुआ है कि जिस दिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई, पाकिस्तान की फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 1% थी। इस हुकूमत के दौर में देहाती इलाकों में खुर्द नोश की महंगाई 24% तक गई है, और ये सिर्फ इस हुकूमत की नालायकी है। और वो गंदम जो पाकिस्तान के खाने की बुनियाद है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रहा है कि एक साल में 26% इजाफा हुआ है। जो 830 रुपए का थैला था वो 1050 रुपए का हो गया है। जनाब डिप्टी स्पीकर, ये 12,491 अरब के कर्जे अवाम ने नहीं लिए, इस हुकूमत ने लिए, एंड इट्स बीन अ डेट विदाउट डेवलपमेंट। तो मैं जनाब स्पीकर आई ऑब्जेक्ट टू दिस। मुझे आप अपने वक्त पे बात करने थे, वजीर साहब के पास बहुत वक्त होगा जवाब देने के लिए। आप बात करें जी। जी जी जनाब डिप्टी स्पीकर, this budget is not, including this supplementary grants, is not worth the paper it is printed on. जिस दिन अनाउंस हुआ उसी दिन ये खत्म हो गया। फिर कह देता हूं, जनाब वजीर साहब ने खुद अल्फाज इस्तेमाल किए सफा 6 के ऊपर, कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट्स नहीं दी गई, पर दी गई है ना जी। 544 बिलियन की ग्रांट्स दी गई हैं, और अभी हम उसको डिस्कस करते हैं कि ये कहां से आई है। तो मुसलसल अदाद शुमार से, एस्टिमेट से, अपने गुफ्तगू से इस मुअज़्ज़ज़ अवान को, पाकिस्तान के अवाम को ये नालायक और बेअमल हुकूमत गुमराह कर रही है। और जनाब डिप्टी स्पीकर, कोरोना से अवाम मर रहे हैं, टड्डी दिल से अवाम मर रहे हैं, अशियाए खुर्द-ओ-नोश की महंगाई से अवाम मर रहे हैं, और हुकूमत कहती है हमारा भी तखमीना पूरा नहीं हुआ कि हमारे तखमीने से कम है। तो इस बजट में जनाब स्पीकर जो कल पास भी हुआ, सिर्फ 2 अल्फाज लिखे हुए हैं, दिवालियापन और गरीब दुश्मनी। और हमें ये नजर आ रहा है कि देयर इज अ कैस्केडिंग फेलियर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, और ये अवान एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर वॉचिंग दिस कैस्केडिंग फेलियर ऑफ द स्टेट इन ए ट्रॉमेटाइज्ड कंडीशन। इनके तमाम मफरूजे
جو حکومت میں آنے سے پہلے تھے وہ ناکام ہوئے، اور یہ سپلیمنٹری بجٹ بھی ان مفروضوں کی ناکامی کا ایک اشتہار ہے۔ ہمیں کہتے تھے کہ کرپشن کو پکڑیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ زمین میں دسا دی، آج نہیں کرونا کی وجہ سے، 1 سال پہلے ہی 1.9% ہو گئی۔ کہا تھا جی ہم منی لانڈرنگ روکیں گے، 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے، تو جناب اسپیکر وہ جو 220 یا اب تو خیر جلد میرے خیال میں اب آخری جون ختم ہو گیا ہے، 230 بلین ڈالر کی جو منی لانڈرنگ ہوتی تھی وہ کہاں ہے؟ اگر لیڈر ٹھیک ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جناب اسپیکر ایک پیٹرن سامنے آ گیا ہے کہ جو چیز کنٹرول نہیں ہوتی یا جس مافیا کو آپ نوازتے ہیں پھر اس کا الزام کسی اور کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ آٹا نہیں کنٹرول ہوا، مافیا ہے۔ چینی کے ساتھ شامل ہوئے جرم میں، مافیا ہے۔ جناب پیٹرول ہم سے کنٹرول نہیں ہوا، مافیا ہے۔ کرونا سے لوگ مر رہے ہیں، عوام جاہل ہیں۔ اپنی ذمہ داری جو آپ کے اوپر پاکستان کے عوام کی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں۔ ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں، ہم نے بھی ایکسیپٹ کی ہیں جناب اسپیکر، لیکن آج پاکستان کے عوام اور یہ عوام فاشزم کا ایک برہنہ رقص دیکھ رہے ہیں، اور عوام یہ سوال کر رہے ہیں۔ اب پھر میں اپنے دوست سے معذرت کے ساتھ کہ کب ٹھہرے گا مہنگائی کا درد اے دل، کب مافیا کی رات ختم ہوگی، کرونا سے جان لہو ہوئی، آزاد کب کشمیر ہوگا، کس دن تیری سنوائی اے غریب ہوگی، جب تک یہ غریب دشمن، ترقی دشمن، کشمیر پر سودا کرنے والی حکومت موجود ہے، عوام کے دیدہ تر کی سنوائی ناممکن ہے۔ اور اب جناب ڈپٹی اسپیکر آپ کی اجازت سے ہم ایک با ایک جو کچھ سپلیمنٹری گرانٹس ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نمبر 4 کی جو گرانٹ ہے اس میں 1.25 ارب کی گرانٹ مانگی گئی ہے، اس میں 25 کروڑ نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے۔ ہمیں بتایا جائے اس عوام کو کہ یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس نے کیا کام کیا ہے، کیا پرفارمنس ہے، وہ 50 لاکھ گھر کہاں ہیں؟ ڈیمانڈ نمبر 30 میں یہ کون سی کمپنی ہے ایشیا پیٹرولیم جس کے نام پر پی ایس او کو 2 ارب روپیہ کی گرانٹ مانگی جا رہی ہے؟ آپ بتا دیں نا، اپنی تقریر میں بتا دیں۔ جناب ذکر 31 لکھا ہوا ہے، اگر آپ یہ ڈیمانڈ کو پڑھیں، میں پڑھ دیتا ہوں سر، لیٹ می ریڈ اٹ آؤٹ ان ڈیٹیل۔ اگر آپ ڈیمانڈ نمبر 30 جو اس کتاب میں صفحہ نمبر 23 پر ہے، سر the current year to 2019-20 سر جناب اسپیکر میری گزارش ہے کہ اس حکومت کے وزراء کو ٹیوٹوریل دیا جائے کہ جب ڈیمانڈ کا نمبر آتا ہے وہ آئٹم نمبر نہیں ہوتا، یہاں جو ڈیمانڈ لکھی ہوئی ہے اس کتاب میں وہ پڑھی جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ تعلیم بالغاں بھی کرنی پڑے گی کہ بجٹ کے ڈاکیومنٹ پڑھنے کیسے ہیں۔ So this is again the book of supplementary demands and grants for 2019-20, page number 23, demand number 30, اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے for payment to Asia Petroleum through PSO 1.882 million rupees۔ ہمارے ٹائم کا ہوگا، ہمیں بتائیں نا ایشیا پیٹرولیم کون ہے ابھی، ٹھیک ہے جی۔ ہمیں یہ بتائیے کہ ڈیمانڈ نمبر 31 میں پی ایس او کا ایکسچینج لاس ہوا ہے 20.7 ارب، یہ کیسے ہوا اتنا بڑا ایکسچینج لاس؟ ہمیں بتائیے کہ ڈیمانڈ نمبر 39 میں 43.5 ارب مانگے گئے ہیں کہ جی پینشنز ہم سے مس کیلکولیٹ ہوئی، 28 ارب کی رفلی ملٹری پینشنز مس کیلکولیٹ ہوئی، 15.7 ارب کی سویلین پینشنز۔ جناب اسپیکر جب ہم اس حکومت کو نالائق کہتے ہیں تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک پینشنز کا ایسٹیمیٹ جو کہ پوری طرح پریڈکٹیبل ہے اس کو بھی مس کیلکولیٹ کیا، اور اب یہ 43.5 ارب ہمارے سامنے آ گئے۔ پھر جناب اسپیکر
डिमांड नंबर 46 और 47, 46 कस्टम्स के ऊपर है, 47 IRS के ऊपर है। 46 में भी और 47 में भी बहाना क्या है इतने अरबों रुपए मांगने का? लिखा गया है मैंडेटोरी एंड इनएविटेबल एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है जी? हमें बता दें कि कस्टम्स का कौन सा मैंडेटोरी इनएविटेबल एक्सपेंडिचर हुआ है, इनलैंड रेवेन्यू का कौन सा मैंडेटोरी एंड इनएविटेबल एक्सपेंडिचर हुआ है? कोई पता नहीं। ये वो नालायकी का काला कुआं है जनाब स्पीकर, जिसमें ये अरबों जा रहे हैं। फिर हमें क्या गया जी, हमें बता दें कि डिमांड नंबर 56 पर डॉक्टर हिलाल हुसैन केस में ये कौन से वकील साहब थे जिन्हें 42 करोड़ रुपए दिए गए? तब स्पीकर मैं अब आपसे मान्यूट डिटेल डिस्कस कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि जनाब वजीर साहब इसका जवाब दें। डिमांड नंबर 87 में बड़ी अच्छी बात है, एक अच्छी डिमांड हमें सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगी गई है कि जी 46 करोड़ रुपए हमें लोकस्ट कंट्रोल के लिए चाहिए। तो अभी मोहतरम मियां रियाज हुसैन पीरजादा ने आपसे पूछा है कि हमें बताएं आपकी क्या प्रोग्रेस है। आपने 46 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट तो ले रहे हैं हमसे, लेकिन लोकस्ट कंट्रोल पर एक संजीदा बहस जब भी और रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जिस तरह मियां रियाज साहब ने कहा है, रोजाना की रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि लोकस्ट का क्या सिचुएशन है। डिमांड नंबर 91A सीपैक अथॉरिटी, ये क्यों बनाई गई जनाब स्पीकर? ये भी इसकी परफॉर्मेंस, इसके मामलात जो 2 साल से हमें सीपैक के ऊपर गो स्लो नजर आ रहा है, उसका रिकॉर्ड आना चाहिए। पार्ट टाइम चेयरमैन लगाकर हमारे सबसे अहम एलाय के साथ जो रिलेशनशिप है वो मैनेज नहीं हो सकती। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो मुआशी गहराई आई थी, आपने उसको गो स्लो कर दिया। और जनाब स्पीकर आखिरी बात, बहुत सारी डिमांड थी लेकिन मैं मुख्तसर कर रहा हूं। डिमांड नंबर 107 SDG अचीवमेंट 11.25 अरब मांगे गए हैं। जनाब स्पीकर मेरा अंदाजा है कि इस पे लिखा तो SDG अचीवमेंट है, लेकिन असल में ये वो करप्शन की मां है जो इमरान खान साहब फरमाया करते थे। क्या कहते थे करप्शन? किसको कहते थे करप्शन की मां है? करप्शन की मां अरकान असेंबली के डेवलपमेंट फंड्स हैं, जो आपने इस साल अपने मेंबरान को 15-15 करोड़ दिए हैं। तो ये करप्शन की मां भी सप्लीमेंट्री ग्रांट में कहीं छुपी हुई है जनाब स्पीकर, डिमांड नंबर 107 पे। और जो जिन पाकिस्तानियों के हम नुमाइंदे हैं उनके लिए तो आप नहीं सोचते और खुद ऐसे काम कर रहे हैं। जनाब वजीर ने अभी जो वजीर पानी और बिजली हैं उनको बात डिस्कस करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की जो एनर्जी प्रोडक्शन की तारीख है उसमें PMLN ने अपने 5 सालों में, सिर्फ 5 सालों में जो डाइवर्सिफाई किया कि आधी सदी से कोई बड़ा हाइडल पावर प्रोजेक्ट नहीं लगा था, हमने लगाया नीलम जेलम 969 मेगावाट। 5 सालों में शुरू किया, मुकम्मल किया, हमारे दौर में उसकी बिजली नेशनल ग्रिड में आई। आज जब दियामीर भाषा की बात होती है तो ये याद रखें कि उसके लिए 123 अरब रुपए की जमीन मुस्लिम लीग नून खरीद के गई हुई है। दासू की फंडिंग हमने अरेंज की हुई है। ये करोड़ प्रोजेक्ट जो है वो मुस्लिम लीग नून के दौर का है। और अगर हुकूमत में इतनी इखलाकी जुर्रत हो तो मान लें कि 3 दिन पहले जिसको हाला प्रोजेक्ट का आगाज वजीर आजम ने किया, उसका अप्रूवल और उसकी पहली फंडिंग में मुस्लिम लीग नून करके गई। कराची में, मैं मुकम्मल कर रहा हूं जनाब स्पीकर, कराची में हम भूल जाते हैं अक्सर 2200 मेगावाट के न्यूक्लियर प्लांट लग रहे हैं 2, K3 K4। तो क्या डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुई? हमारी एनर्जी सोर्सेस की हुई है। लेकिन जनाब स्पीकर, मामला यही है जहां मैंने कहा, अब मैं मुकम्मल कर रहा हूं, कि जब तक ये गरीब दुश्मन, तरक्की दुश्मन, कश्मीर पर सौदा करने वाली हुकूमत मौजूद है,
عوام کے دیدہ تر کی شنوائی نہیں ہو سکتی. اور جس طرح آج سے 400 سال پہلے برٹش پارلیمنٹ میں ایک بات کی گئی تھی, وہ میں پڑھ کے اپنی بات کا اختتام کروں گا. اور یہ اس کا جو آڈینس ہے وہ بلا شبہ حکومتی بینچیں ہیں. It is high time to end your sitting in this place, which you have dishonored by your contempt of all virtue and defiled by your practice of every vice. You are a factious crew and enemies to good government. You were deputed here to get grievances redressed, but you are yourselves become the greatest grievance. In the name of God, go. میں آپ کا شکر گزار ہوں جناب اسپیکر. پاکستان پائندہ باد. جی محترمہ ہنا ربانی کھر صاحبہ. Mr. Speaker, at the very outset, I just want to perhaps seek your indulgence sitting in that chair. Because, Mr. Speaker, ہم سارے جانتے ہیں, Mr. Deputy Speaker, that both the sanctity of this House and the efficacy of its working. دیکھیں, ایک sanctity ہے of the House اور ایک ہے efficacy of its work کہ جو ہم یہاں کام کر رہے ہیں وہ efficient ہے یا کیا ہم سارے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں and we're just going through the motions. وہ دونوں کے ذمہ آپ کے آتے ہیں. So, Mr. Speaker, I'm not encouraged to stand up for the fourth time during this budget debate and not without having received the first answer I seeked. دیکھیں, کل بجٹ پیش بھی ہو گیا, اس وقت تک ہمیں اس چیز کا جواب نہیں ملا جو کہ آپ کی اپنی ڈاکیومنٹس میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ آپ نے پیٹرولیم لیوی بڑھائی ہے پچھلے سال سے, جو بھی آپ کا سال تھا, یا نہیں بڑھائی. آپ کے ڈاکیومنٹس شو کر رہے ہیں, آپ کے نمبرز شو کر رہے ہیں کہ آپ نے 215 ارب روپے رکھے تھے. Mr. Speaker, I'm sure you'll be able to appreciate that the people that you represent, the people that we all represent, we jointly represent the people of this country. We jointly request and deserve an answer for the sake of these people, because ہماری زندگیوں کو تو اس سے شاید فرق نہیں پڑے گا. But Mr. Speaker, اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے, اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے انفلیشن پہ, اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ. So we cannot go back without even seeking an answer. And why this becomes even more important because اس پہ we've had various statements coming in from the ministers themselves. I was looking at a statement by the advisor of finance who refuses to come to this house but thankfully appeared on some television show, and he said during the passage of this budget, he made the statement that if prices increase, we will decrease petroleum levy and will not pass on the increase to the consumers. This is a statement made by your finance advisor. Then, Mr. Speaker, the problem is کہ جب آ جائے کہ جواب دیں, and I don't want to get into you said, I said debate, right? تو یہ چلے جاتے ہیں کہ جی پیچھے آپ نے کیا کیا. بھائی آپ, اگر ہم نہیں مانتے, آپ تو مانتے ہیں کہ آپ کو عوام نے الیکٹ کر کے یہاں بھیجا ہے اور تبدیلی کے اوپر بھیجا ہے کہ آپ دوسروں کی طرح نہیں کریں گے. So let's assume for a second کہ ہم نے جو کیا غلط کیا. آپ جو ہمارے بارے میں کہتے ہیں, ہم let's end the debate تاکہ آپ اپنا رول پلے کر سکیں. ہم مانتے ہیں سارا. اب کیا آپ یہ حذف کر سکتے ہیں, بیکاز بزدلی کو حذف ہو جاتا ہے سب کچھ. آپ ان کا یہ کہنا کہ پچھلے حکومتوں میں کیا کیا حذف کر دیں تاکہ ہم اس جگہ پہ بیٹھ کے صرف اس جو سال گزر رہا ہے اس کی ریئل پرفارمنس کو دیکھ سکیں, کوئی ریئل ایڈوائس دے سکیں, کوئی ریئل جواب مل سکے. آپ کے ڈاکیومنٹ شو کرتے ہیں کہ آپ نے اگلے سال 450 بلین روپیز پیٹرولیم لیوی کا لکھا ہوا ہے جو کہ پچھلے دفعہ سے ڈبل ہے, پچھلے فائنینشیل ایئر سے ڈبل ہے. سو مسٹر ڈیپٹی اسپیکر, my question, a persisting question at the cost of repetition continues to be, can this government give us an answer on whether they have actually increased petroleum levy for the people after they came into government? We don't care what PMLN government did. We don't care. Do not give us sermons on what everyone else did. پاور کی بات ہوتی ہے کہ جی پاور میں کیا ہوا, تو کہانیاں پتہ چل جاتی ہیں کہ پچھلے پرائم منسٹر نے اس کو روک دیا, اس کو روک دیا. We don't want stories. Our job and your job is collectively to serve the people's interest, and we cannot serve people's interest by name calling or by telling each other or the people how bad each. So Mr. Speaker, I seek your indulgence in being able to get a categorical answer for this, and a categorical answer to the supplementary, which is correlated to this, which happens to be that what happened with the petroleum prices?
Mr. Deputy Speaker, do you realize کہ اس پوری حکومت میں سے ایک بھی وزیر نے ہمیں اس چیز کا جواب نہیں دیا اس ہاؤس پہ کہ پیٹرولیم پرائسز کو ان کو کیوں, کس کے پریشر میں آ کے اور کس لیے 25 تاریخ کو بڑھانا پڑا. And we all know the stories of how OGRA itself was against your decision to go for a fortnightly review. They have it on paper. So forget the stories. Please justify. And I'm sure you have a justification. اگر آپ کا بجٹ بیلنس کے لیے آپ کو پیٹرولیم لیوی بڑھانا پڑی, آپ کے پاس جسٹیفیکیشن ہوگی, آپ عوام کو یہ جسٹیفیکیشن سیدھا بتا دیں. I think transparency, Mr. Speaker, is an exceptionally important part of the sanctity of this house. So, Mr. Speaker, I once again seek your indulgence in ensuring that we are able to get an answer on the petroleum levy question and on what caused this government. And we, without, آپ حذف کریں گے اگر یہ کہیں گے کہ پچھلی حکومت نے یہ کیا, because ہم پچھلی حکومتوں, ہم پچھلے 15 دن کی بات کر رہے ہیں اور ایٹ بیسٹ ہم پچھلے فائنینشیل ایئر سے اس فائنینشیل ایئر کی بات کریں. So please let's remain relevant. If there is an emergency, I'm sure we will be able to understand that. Mr. Deputy Speaker, now going to the specific topic of the supplementary grants. Again, Mr. Deputy Speaker, I think it is not only distasteful and disgraceful, but it is really disrespectful to this august house when in your speeches you make a statement and contradict it so openly the very next day. So آپ مسٹر ڈپٹی اسپیکر, یہی وہی وجہ ہے جس کے بارے میں نے پہلے بھی کہا کہ کیونکہ آپ نے خود یہ نہ بجٹ بنایا ہے, نہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے, جنہوں نے بجٹ بنایا وہ یہاں آتے نہیں ہیں. We've gone through that story before, right? But that is why you read a speech that was given to you which said we had no supplementary, I understand, supplementary grants. تو پھر یہ supplementary grants ہمارے سامنے کیا آئیں گی, اور supplementary grants کی ذرا آپ ڈیٹیل دیکھ لیں. آپ نے ملینز میں سپلیمنٹری گرانٹس ہی مانگی, آپ نے بلینز میں مانگی. اوکے, سو یو ہیو اے 21 بلین supplementary grant that you asked for the power division. You have 1.8 billion demand for petroleum division. You have for the Federal Board of Revenue 101 billion rupees. So Mr. Speaker, یہ normal نہیں ہے, and this shows bad budget planning. اینڈ اسی چیز کے اوپر ہم اصرار کرتے آ رہے ہیں کہ آپ جو بجٹ میکنگ پروسیس ہے اس کو ذرا ریئلسٹک بنائیں, اس پہ حقیقت کو پہ مبنی بنائیں, اس کو آپ یہ پائے ان دا اسکائی نہ بنائیں کہ آپ کو بعد میں سپلیمنٹری گرانٹس آپ کو 100 ارب کی دینی پڑے. 100 ارب از ناٹ اے اسمال اماؤنٹ when you look at the total expenditure of government. I believe the total government expenditure is to the tune of 400 billion or something close to that. So آپ 100 ارب روپے کی پھر آپ grants لے لیتے ہیں, supplementary grants. This is absolutely wrong, Mr. Speaker. But more importantly, Mr. Speaker, I will end by going back to what I had started off by saying, Mr. Speaker, that this House seeks your indulgence in being able to get answers or to questions which are raised on the floor of this House. It is our joint commitment to serve the people of Pakistan. I think it is unfair to them and to the sanctity of this House when we are not given answers. And please, let's forget talking about the past. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے بات ختم کرتی ہوں. اگر آپ ایک نیا مینیجر ہائر کرتے ہیں, بیکاز مینجمنٹ کمپنی اگر آپ دیکھیں تو حکومت جو ایگزیکٹو ہوتی ہے وہ مینجمنٹ ہوتی ہے. جیسے کمپنی کی مینجمنٹ ہے, ملک کی مینجمنٹ کیبنٹ ہوتی ہے. آپ ایک نئی مینجمنٹ ہائر کرتے ہیں کہ جی پرانی مینجمنٹ اچھا نہیں کری تھی. وہ پرانی مینجمنٹ آپ کو ایک دن آ کے کہتی ہے کہ جی وہ میں اس لیے اچھا نہیں کر سکا کیونکہ باقیوں نے یہ کیا. پھر آپ کو 3 مہینے بعد جب یہ جواب دیتی ہے تو یو ول اسٹاپ having any confidence in them. جب آپ کو 2 سال کے بعد وہ یہی جواب دے کہ میں اس لیے نہیں پرفارم کر سکا کیونکہ پرانے نے یہ کر دیا, پھر آپ ان کو فائر کر دیں گے, مسٹر اسپیکر. سو پلیز لیٹس آل اسٹاپ name calling and get down to the business of explaining transparently why you have to do what you have to do, and perhaps we will understand, perhaps awam bhi understand kar jaye, and not try and give storytelling as an excuse. شکریہ جی. جی جناب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب. اچھا, محترمہ فاطمہ خواجہ. شزا فاطمہ خواجہ. تھینک یو مسٹر اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, میں بالکل مختصر بات کروں گی اور سپلیمنٹری ڈیمانڈس کے اوپر بات کروں گی.
4 چیزیں ہیں جن کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی، جس میں ہمیں انیشلی کہا گیا کہ کرونا کی مد میں ہم نے 1200 ارب کا پیکیج دیا ہے۔ جناب اسپیکر، کرونا آیا، بالکل آیا، وہ کیسے ہینڈل ہوا یا مس ہینڈل ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا، مگر بات یہ ہے کہ IMF کا ڈاکیومنٹ کہتا ہے کہ کرونا کی مد میں صرف 500 ارب خرچ کیا گیا ہے، جبکہ حکومت پاکستان جو ہے وہ 1200 ارب روپے کا کریڈٹ لینا چاہتی ہے۔ تو یا تو ہمیں بتا دیں کہ یہ سچ بول رہے ہیں یا IMF کا ڈاکیومنٹ سچ بول رہا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ جو 1200 ارب کا پیکیج تھا، اس میں ویٹ پروکیورمنٹ ڈال دی گئی 280 ارب کی، جو کہ صوبوں نے ویسے ہی کرنی ہوتی ہے۔ 100 ارب کے ٹیکس ریفنڈ ڈال دیے گئے، جو کہ FBR کو گرانٹ دی گئی، جبکہ یہ FBR کے ریونیوز سے نکلنے چاہیے تھے۔ جناب اسپیکر، یہ جو چیزیں ہیں جن کے کرونا کو ایکسکیوز بنا کے جو سپلیمنٹری بجٹ جو ہے یا استعمال کیا گیا یا اوور اینڈ ابو جو بجٹنگ کی گئی ہے، اس کا یہ کلیئرلی ایک انڈیکیشن ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ انکمپیٹنٹ تھی ان ٹرمز آف پلاننگ، پراپر فسکل مانیٹری پالیسی بھی، پراپر اکنامک پلاننگ کے لیے بھی، اور جو کرونا کے لیے میجرز لینے تھے اس کے لیے بھی انیپٹ تھی۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا جناب اسپیکر، کرونا پہ بات ہو رہی تھی کہ 1200 ارب حکومت کلیم کرتی ہے، جبکہ IMF کہتی ہے کہ اینول ایئر کے اندر، فائنینشیل ایئر میں 500 ارب جو ہے وہ ٹوٹل کرونا کی مد میں خرچ ہوا۔ تو اگر ہمیں سمجھا دیا جائے کہ یہ ایڈیشنل 700 ارب کدھر گیا اور کیوں کلیم کیا گیا اور اس کی کیا ایکسپینڈیچر تھی۔ احساس پروگرام کے اوپر ان کے وزراء نے بھی اور ان کے تمام اراکین نے بھی ضرور بات کی، اور کہا گیا کہ ہم نے غربت ختم کرنے کے لیے جو احساس پروگرام لانچ کیا، یہ ہسٹوریکل ایک پہلی دفعہ پروگرام اتنا بڑا لانچ کیا، جبکہ یہ بھی مس گائیڈنگ ہے عوام کے لیے اور ایوان کے لیے۔ جناب اسپیکر، احساس پروگرام میں ہی جو ہے وہ یوتھ لون بھی ڈال دیا گیا، بزنس لون بھی ڈال دیا گیا، انٹرسٹ فری لون بھی ڈال دیا گیا، یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ بھی ڈال دیا گیا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی ڈال دیا گیا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہر سال بجٹ ہو رہی تھیں، اور ان کو اکٹھا کر کے آپ نے ایک احساس پروگرام کا نام دے دیا، بلکہ اس کو مزید مس مینیج اس طرح کیا کہ جو غریب عورتیں ہیں جن کو بس کے ذریعے کیش ٹرانسفر گھروں میں دیے جاتے تھے، ان کو اپنے کیش سینٹرز میں بلا کے، ان کو کرونا ہاٹ سپاٹس بنا کے، وہاں پہ ان کی ڈگنیٹی کمپرومائز کر کے، ان کی لائنیں لگا کے ان کو 12,000 روپے دیے۔ تو جناب اسپیکر، پھر
یہ جو احساس پروگرام ہے اس میں ایڈیشنل ایسی کیا بات تھی یہ بھی ہمیں ایکسپلین کر دیا جائے کہ اس میں ایک اور بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو سروے کی بات کرتے ہیں کہ 8 لاکھ لوگ غلط تھے، یہ سروے 2018 میں جناب اسپیکر مسلم لیگ نون کی حکومت اس کو بجٹ بھی کر کے گئی تھی اور اس کا ایک فیز کمپلیٹ بھی کر کے گئی تھی، اور جن محترمہ نے یہ اب رول آؤٹ کیا ہے وہ تب بورڈ پہ بیٹھی ہوئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ اٹ از ٹو لیٹ ٹو رول آؤٹ بیکاز اب الیکشن آنے والا ہے، اور اس حکومت کے آتے ہی ایک سیاسی اس کو جو ہے پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا گیا، اور آج جو ہمیں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے کہ ڈی سیز کے تھرو یا کس کے تھرو جو ہے وہ لسٹیں بنتی ہیں احساس پروگرام کی، کس کو وہ پیسے دیے جا رہے ہیں، ٹائیگر فورس کا کیا رول ہے، کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ جو الیکٹرانک سسٹم ڈیولپ کیے گئے تھے وہ تہس نہس ہو گئے ہیں، ان کو استعمال کرنا بند کر دیا گیا ہے۔ ورلڈ بینک اپرووڈ جو ایک سسٹم تھا جس کے تھرو ڈیٹا کلیکٹ ہوتا تھا وہ ابینڈن کر دیا گیا ہے۔ تو یہ لسٹیں کون بنا رہا ہے، احساس پروگرام کی ڈسبرسمنٹ کیسے ہو رہی ہے، اس میں ایبسولوٹ لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے۔ جناب اسپیکر، پھر ایک چیز جو اور امپورٹنٹ ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا، وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے نام پہ تقریباً 11.25 ارب ایک جگہ ہے، اور ٹوٹل آپ اس کو کر لیں تو یہ 15 ارب بنتا ہے، جس کو ہم سب جانتے ہیں کہ اپنے ایم این ایز کو اور وزراء کو جو ہے وہ ڈسکریشنری ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں وہ ایس ڈی جیز کے نام پہ دے کے نوازا گیا ہے۔ ایک ایسا وقت جب پینڈیمک آیا ہوا ہے اور ہماری ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں وہ آلریڈی سفر کر رہی ہیں اور ہمارے اوپر ایک ایڈیشنل بوجھ ہے اکنامکلی بھی اور ہیلتھ وائز بھی، تو اس سال کے اندر آپ اگر 15 ارب کا سپلیمنٹری گرانٹ مانگ رہے ہیں ایس ڈی جیز کی مد میں اور اپنے حلقوں کی چھوٹی موٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، تو یہ جو ہے وہ زیادتی بھی ہے، اور میرے خیال سے کیونکہ یہ باقی کے اراکین کو نہیں دیا گیا یا ان کے پاس یہ آپشن بھی نہیں ہے کلیم کرنے کی، تو اس کے اوپر بھی ہمیں ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ اسمبلی کو ان کو دینی چاہیے، اور یہ گرانٹ اسمبلی کی اجازت کے بغیر دیا گیا ہے اور اب اس دینے کے بعد جو ہے وہ اجازت مانگی جا رہی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن میں ڈیمانڈ نمبر 30 جو ہے جناب اسپیکر، اس میں 1.8 بلین ایشیا پیٹرولیم کو دیا گیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میری انفارمیشن میں کمی ہو، لیکن اگر بتا دیا جائے کہ یہ 1.8 بلین ایشیا پیٹرولیم کس مد میں دیا جا رہا ہے اور کس پرپس کے لیے دیا جا رہا ہے تو تھوڑی کلیریفیکیشن ہو جائے گی۔ پیج نمبر 6 پہ سے ڈیمانڈ نمبر 4 ہے کیبنٹ ڈویژن کی، اور اس پہ میں اپنی بات کا اختتام کروں گی۔ 1 ارب روپیہ ٹورزم کو دے دیا گیا۔ جناب اسپیکر، پوری دنیا میں ٹورزم بند ہو گیا، کرونا آیا، پوری دنیا میں جو ممالک ٹورزم پہ بیس کرتے تھے ان کا بھی ٹورزم بند ہو گیا، تو پھر ہم نے 2019-20 کے فائنینشیل ایئر میں ٹورزم کے اوپر 1 ارب ایڈیشنل خرچہ کیسے کر دیا جو بجٹڈ بھی نہیں تھا، اور وہ جو ٹورزم ڈیولپمنٹ ہے وہ کیا ہوئی، اس کا کوئی فائدہ ہوا، کوئی ریونیو جنریٹ ہوا، آپ نے اس کو اس پہ ذرا تھوڑی سی تفصیل دے دی جائے۔ آخری بات جناب اسپیکر، جو سپر اینویشن اور پینشنز جو ہیں اس کی مد میں 43 ارب روپیہ جو ہے وہ ایکسٹرا ڈیمانڈ کیا گیا ہے۔ کون سا ملک ہے جس کو اپنی پینشنز اور پینشنرز کا نمبر نہیں پتا ہوتا، اور یہ کون سی حکومت ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا 1 سال کے اندر ٹوٹل پینشنز کا کتنا ریکوائرڈ بجٹ ہے، کہ 1 سال بعد 43 ارب روپے ہمیں زیادہ مانگنے پڑ رہے ہیں؟ کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنی جو پولیٹیکل سپیچز کرتے ہیں اس کے اندر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے تو ہم باتیں کر دیتے ہیں کہ ہم فریز کر رہے ہیں، لیکن جب اصل میں آپ ڈاکیومنٹس کھول کے پڑھتے ہیں تو وہ باتیں جو ہیں وہ سچ نہیں ہوتی اور عوام سے جھوٹ بولا گیا ہوتا ہے؟ جناب اسپیکر، یہی چند گزارشات تھی، امید ہے کہ ہمیں اس کا جواب ملے گا۔ تھینک یو۔ جی جناب عبد القادر پٹیل صاحب۔